نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو ایمانہ مکمل ہے۔ محترم معزز سامعین، اسلام ہی ایک معتدل اور فطری دین ہے، اس لیے کہ اس کے احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، لہذا اسلام ہی کے اصول و احکامات پر چل کر ہم دنیا میں عدل و انصاف قائم کر سکتے ہیں۔ صرف یہی وہ دین ہے جس کی وجہ سے ہم معاشرے کو ہر قسم کے فساد اور برائی سے پاک کر سکتے ہیں، چاہے دنیا اپنے ناقص عقلی دلائل سے اس کو رد کرنے کی کوشش کرے یا اسلام پر چلنے والوں کو برے القاب سے موسوم کیا جائے۔ ایک بندہ مومن کا کام کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر اسلام کے مطابق چلنا ہے، اسلام کی اطاعت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرنی ہے۔ جس طرح اسلام زندگی کے دوسرے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے، اسی طرح حرمت رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے معاملہ میں بھی ہماری بہترین رہنمائی فرماتا ہے کہ شاتم رسول کی کیا سزا ہے۔ اس کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ تمام فقہا اور محدثین و مجتہدین اس بات پر متفق ہیں کہ ایسے آدمی کی سزا موت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب کو کون قتل کرے گا؟ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو ایذا دیتا ہے، تو صحابہ نے جا کر اسے قتل کیا۔ اسی طرح ابو رافع آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو رافع نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا کہ ابو رافع کو قتل کیا جائے، تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا اور اس منحوس سے اللہ رب العزت کی زمین کو پاک کر دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک اور جگہ روایت کرتے ہیں کہ ابن حطل بھی شاتم رسول تھا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ فتح مکہ کے دن ایک صحابی نے آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع دی کہ ابن حطل کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو کعبہ میں چھپایا ہوا تھا، کعبہ کے پردوں کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، مگر اس عظیم دن اور اس مقام پر بھی ایسے ملعون کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے قتل کا حکم دیا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ایسا نظام لائیں جس کی عدالتوں میں اسلام کے مطابق فیصلے ہوں، جس کی عدالتوں میں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہوں، اور جس کی عدالتیں شاتم رسول کو اسلام کے مطابق سزا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔